کہانی اب میں آپ سب کو السلام علیکم۔ 4 عورتیں 4 کہانیاں آپ کے لیے۔ پہلی کہانی کا نام ہے غلطی، رائٹر لبنہ آصف۔ تو پھر سن لیجئے۔ صفیہ آپا آئی ہوئی تھی، گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ صفیہ آپا کو بچوں سے بہت لگاؤ تھا، فون پر بھی سب بچوں سے باری باری بات کرتی، ڈھیر سارے گفٹ لائی تھی۔ سب بچے خوشی سے اپنے اپنے گفٹ کھول کر دیکھ رہے تھے اور صفیہ آپا بچوں کو خوش دیکھ کر طمانینت سے مسکرا رہی تھی۔ میں جلدی جلدی کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ صفیہ آپا اٹھ کر کچن میں آ گئیں۔ لاؤ فروا، میں ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ نہیں آپا، میں آپ سے کام کرواتی اچھی لگوں گی۔ پورے سال بعد تو اب کی بار آئی ہیں آپ دبئی سے۔ کیا کروں فروا، وہاں کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، اتنی جلدی جلدی نہیں آ سکتی، پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لاؤ سلاد میں کاٹ دوں۔ گھر آئے مہمان فکر کر لیتے ہیں کہ اکیلی لگی ہوئی ہوں، لیکن میری بیٹی کو تو کوئی غرض ہی نہیں کہ ماں صبح سے لگی ہے کچن میں جھانک ہی لیں۔ بس لکیر کی فقیر ہے، جو کہہ دو وہ کر لیتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے۔ اتنی سست اور کاہل ہے آپا کہ کیا بتاؤں، بغیر کہے تو پھر کرنا ہی نہیں۔ سسرال جا کر ناک کٹوائے گی آپا، سلاد رائتا تک بنانے کی جوگی نہیں۔ بس باپ سے فرمائشیں کروا لو، فیشن کی سب معلومات ہیں، یہ کپڑا ایسے ہے تو وہ ویسے۔ ارے لڑکیاں تو سگھڑ ہی اچھی لگتی ہیں، یہ پتہ نہیں کس پہ پڑ گئی۔ فروا، کیا اس خاندان کی ساری مائیں غلطی کریں گی؟ کیا مطلب آپی؟ فروا، تمہاری تائی امی نے بھی تو یہی غلطی کی تھی جس کا بھگتان میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ ہر آئے گئے کے آگے دادی اور امی نے میری برائیاں کر کر کے مجھے وہ بنا دیا جو میں تھی ہی نہیں۔ صفیہ سوچتا ہے گھر کے کام کرتے موت پڑتی ہے، سوتی رہتی ہے۔ میں نے پڑھائی میں ہمیشہ اچھے نمبر لیے، سلائی کڑھائی میں میرے مقابلے کا پورے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ جب سے سلائی سیکھی، اماں پھپھو دادی کو سی کر پہنایا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ مجھے گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں تھی، وقت کے ساتھ وہ بھی ہو ہی جاتی۔ امی اور دادی نے ہر آئے گئے کے آگے کہہ کر کام چور ہے، خاندان والوں محلے والوں میں مشہور کر دیا۔ ماسی تک کے سامنے بولا جاتا، جب اپنے گھر والوں نے باہر بولا تو سب کے منہ میں زبانیں آ گئیں۔ خاندان میں سے تو کیا رشتہ آنا تھا کسی نے پوچھا ہی نہیں، سبھی کو پتا تھا لڑکی کاہل اور کام چور ہے، کون اپنے گھر لے جاتا۔ امی اور دادی نے باہر رشتے دیکھنے شروع کیے۔ رشتے والی نے خود اماں کو فون کر کے بتایا کہ 2 جگہ تو آپ کی ماسی نے بات بگاڑ دی، پتہ نہیں کیا کہا کہ لڑکے والوں نے منع کر دیا۔ بات تو گھر کے لوگوں نے ہی باہر نکال لی تھی۔ دادی میرا جہیز تو بنا گئی، لیکن میری شادی کی آس لگائی ہی دنیا سے چلی گئی کہ پوتی کا گھر بسا ہوا دیکھتی۔ اماں نے بھی دونوں بھائیوں کی شادیاں کر دی، کب تک میرے آسرے میں بٹھاتی۔ بھابھیوں کے ساتھ کام کیے، بچے پالے ان کے، پھر بھی ٹھپا لگا ہی رہا سست کا، کاہل کا۔ ایم اے کرنے کے بعد جاب کی، کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ جاب، گھر کے کام، سب کام بخوبی کرتی۔ اللہ اللہ کر کے امی کی دعائیں قبول ہوئی۔ امی کی پرانی سہیلی اپنی بہن کے بیٹے کا رشتہ لائیں۔ پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، بیٹا چھوٹا تھا، مالی طور پر بہت مضبوط تھا، دبئی میں اپنا چلتا کاروبار تھا۔ اماں نے یہی سمجھایا کہ اس عمر میں کنوارے کا رشتہ آنا تو ممکن نہیں، لڑکی کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں۔ مجھے تو بس اماں کی خوشی عزیز تھی کہ وہ میری فکر میں گھلتی رہتی تھی۔ اماں نے بھی فوراً ہاں کر دی، یوں شادی بھی ہو گئی۔ یہ شادی بھی میرے لیے ایک سمجھوتا، قربانی ہی سمجھو۔ شوہر پہلی بیوی کی یادوں سے ہی نہیں نکلتا، سوتیلے بیٹے کو اپنا بناتے بناتے عمر گزر جانی ہے۔ دنیا کو لگتا ہے کہ میں بہت خوش مزے میں ہوں، قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ میرے تو آگے کنواں پیچھے کھائی والا حال ہے، رشتوں کا بھرم رکھتے رکھتے بالوں میں سفیدی اتر آئی۔ ماں کے رتبے پر بھی فائز نہ ہو سکی، کتنی قربانیاں کتنی تکلیفیں میرے حصے میں آئیں، اور یہ تکلیفیں دینے والے اپنے تھے۔ مجھے مار لیتی، برا بھلا کہہ دیتی، پیار سے سمجھاتی، لیکن گھر سے باہر بات نہ نکالتی۔ میری راہ میں کانٹے کسی اور نے نہیں، میرے اپنوں نے بچھائے۔ بھائی سب شادی کر کے اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ فروا، میری بات آج گرہ سے باندھ لو، لڑکیوں کی کوئی بات کسی سے بھی کرتے 10 دفعہ سوچو۔ تمہیں کیا پتا کہ سامنے والے کا ظرف کتنا ہے، کسی سے اپنی بیٹیوں کی برائی مت کرو، بات گھر سے نکلتی ہے اور بہت دور تک جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف کرو، اچھائیوں کا ذکر کرو، لڑکیاں ہر ماحول میں ڈھلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، انشاءاللہ سب کام کرے گی۔ اپنی تربیت پر بھروسہ رکھو، جو غلطیاں ہمارے بڑوں نے کی ہمیں انہیں دہرانا نہیں ہے بلکہ ان سے سیکھنا ہے۔ کبھی کبھی جن باتوں کو ہم بہت معمولی اور چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑی پریشانی بن کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے، اپنی غلطی جتنی جلدی سدھار لو بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ کہانی نمبر 2 سن لیجئے، جس کا نام ہے دنیا کا سوال نامہ، رائٹر قرۃ العین خرم ہاشمی۔
کب سے فون کر رہی ہوں، کہاں گم ہو؟ چھت سے کپڑے اتار کر تانیہ جیسی لاؤنج میں داخل ہوئی، مسلسل بجتے موبائل ٹون سے اندازہ ہو گیا کہ اس وقت باجی شائستہ کا فون ہوگا۔ موبائل اٹھا کر جیسے ہی کان سے لگایا، ان کا تیز اور ناراض لہجہ سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ میں چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی، آپ بتائیں سب خیریت ہے؟ 6 مس کالز، اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں سب خیریت ہے، بس میرا دل بہت پریشان تھا، اس لیے تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ انہیں اپنے جذباتی پن کا احساس ہوا تو شرمندہ ہو گئی۔ پریشانی کیسی؟ گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ تانیہ نے لاؤنج میں رکھی کرسی سنبھالتے ہوئے کچھ دور صوفے پر بیٹھی موبائل پر گیم کھیلتی 13 سالہ بیٹی الینا کی طرف دیکھا، جو گیم کھیل رہی تھی۔ کیا بتاؤں، دل کتنا دکھا ہوا ہے۔ ہمارا ایک ہی بڑا بھائی ہے، مگر والدین کے مرنے کے بعد بہنوں سے ایسے دور رہتا ہے جیسے ہم نے اس سے کچھ لے لینا ہے۔ بہنیں تو بس چند میٹھے بولوں کو ترستی ہیں، اور میکے سے انہیں کیا چاہیے ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ان کی تان میکے پر آ کر ٹوٹی تھی۔ تانیہ نے سر ہلایا، وہ بہن کی جذبات اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ دن پہلے میں بھائی اور بھابھی سے ملنے گئی تھی۔ بھابھی کے میکے سے مہمان آئے ہوئے تھے، خوب رونق لگی تھی۔ میں تو تھوڑی دیر بیٹھی اور جلدی گھر واپس آ گئی۔ بھابھی کے رشتہ داروں میں میرا کیا کام؟ تانیہ نے منہ بناتے ہوئے ساری تفصیل بتائی کہ اس تھوڑی دیر میں بھی اس نے کھانے اور چائے کے لیے پیش کی جانے والی ہر چیز نوٹ کر لی تھی۔ ویسے تو ہر وقت مہنگائی اور مشکل حالات کا رونا روتے رہیں گے، مگر اپنے من پسند مہمانوں کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ شائستہ نے جلے دل کے ساتھ کہا، آپ نے تو اس ویکینڈ پر لاہور آنے کا کہا تھا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ تانیہ نے بے چینی سے کہا، سسرال میں کچھ دعوتیں ہیں، فی الحال تو آنا ممکن نہیں، جلد چکر لگاؤں گی۔ بس تو میکی کی سب خبر رکھنا، جاوید بھائی کے گھر آتی جاتی رہنا، میں جب لاہور آؤں گی تو سب دیکھ لوں گی۔ گجرانوالا میں واقع کالونی کے بڑے سے گھر میں بیٹھ کر بھی انہیں سکون نہیں تھا۔ وہ دور بیٹھے بھی اپنے بھائی اور بھابھی کی خوشیوں اور سکون کا سوچ کر جلتی کوڑتی رہتی، کیونکہ ان دونوں بہنوں کا خیال تھا کہ بھائی اور بھابھی صرف انہیں سنانے اور بتانے کے لیے مشکل حالات کا رونا روتے ہیں۔ در حقیقت وہ بہت اچھی اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ تانیہ اکثر بغیر بتائے چھاپا مارنے کی غرض سے بھائی کے گھر چکر لگاتی اور وہاں دیکھی چھوٹی سی بات کو بھی بڑھا چڑھا کر بڑی بہن کو بتاتی۔ دونوں بہنیں اکلوتے اور بڑے بھائی سے بدگمان رہتی تھیں۔ آج کافی دنوں کے بعد چکر لگایا، گھر میں سب خیریت ہے؟ زوبیہ نے مسکرا کر تانیہ کی طرف دیکھا، جو بہت غور سے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ زوبیہ کے پوچھنے پر چونک کر متوجہ ہوئی۔ وہ چائے کے لوازمات سے میز سجا رہی تھی۔ تانیہ پہلی نظر میں اس کی محنت اور اتنی جلدی سب کچھ ارینج کرنے پر حیران ہوئی۔ اگلے ہی لمحے تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لینے لگی۔ ہر بار ایک جیسی چیزیں ہی بنا لیتی ہیں۔ کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تو کمزور اعتراض کا سہارا لے کر اپنی ڈوبتی ہوئی منفی سوچ کو سہارا دیا۔ مامی، مجھے آپ کے ہاتھ کے بنے پکوڑے بہت پسند ہیں، اتنے کرسپی مزیدار پکوڑے مما سے تو نہیں بنتے۔ الینا نے سب سے پہلے پکوڑوں سے اپنی پلیٹ بھرتے ہوئے کہا۔ تانیہ کی گھوری کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنے ماموزاد 11 سالہ عمر اور 9 سالہ حمزہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دونوں بچے ہی بہت باادب تھے، ان کی الینا سے بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ الینا بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح ان سے سلوک کرتی تھی، جبکہ ان دونوں سے بڑی 15 سالہ میرب سے الینا کی بہت دوستی نہیں تھی، کیونکہ میرب بہت سنجیدہ مزاج کی مالک لڑکی تھی جس کا فوکس اپنی تعلیم پر تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے بہت محنت کر رہی تھی۔ ابھی بھی سلام کرنے کے بعد کمرہ بند کر کے پڑھ رہی تھی۔ میرب کے امتحان ہونے والے ہیں، اس لیے آج کل تو کسی بات کا ہوش ہی نہیں۔ زوبیہ نے مسکرا کر کہا۔ تانیہ نے سر جھٹکا۔ کچھ دیر کے بعد جاوید بھی گھر آ گیا۔ تانیہ سے بہت گرمجوشی سے ملا۔ میں رات کے کھانے کی تیاری کر لوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ زوبیہ چائے کے برتن سمیٹ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ تانیہ اور جاوید باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا۔ تانیہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ میں کیا دیواروں سے باتیں کرنے آئی تھی؟ یہ نند کی اہمیت ہے، بڑبڑانے لگی جب سامنے سے آتے عمر اور الینا کو دیکھ کر چونک گئی۔ الینا کے ہاتھ میں عمر کی اینک تھی۔ چونکہ عمر کی نظر بہت کمزور تھی، اس لیے وہ اینک کے بغیر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ تانیہ نے سوالیہ انداز سے اینک کو جوڑتی بیٹی کی طرف دیکھا۔ مما، اینک کی ڈنڈی ایک جگہ سے ٹوٹ گئی ہے، عمر نے کہا ہے کہ ایلفی لگا دوں، کل ماموں کے ساتھ جا کر نہیں لے آئے گا، مگر تب تک گزارا تو کرنا ہی ہے نا۔ الینا نے مہارت سے ٹوٹی اینک جوڑتے ہوئے جواب دیا۔ تانیہ نے سر ہلا دیا۔ عمر اکثر اپنے کام الینا سے ہی کرواتا تھا، اس لیے تانیہ کو کچھ الگ محسوس نہیں ہوا۔ رات کے کھانے میں آلو گوشت کے ساتھ مٹر پلاؤ تھا۔ کھانا بلا شبہ بہت لذیذ بنا ہوا تھا، مگر یہ تانیہ کو اپنے معیار سے بہت کم لگا، اس لیے جب وہاں سے اٹھی تو اس کا موڈ سخت خراب تھا۔
تم اتنے دنوں کے بعد بھائی سے ملنے گئیں اور انہوں نے یہ خاطر مدارت کی، حد ہے بھائی۔ والدین کے بعد بھائی فوراً بدل جاتے ہیں۔ شائستہ حسب معمول تفصیل سنتے ہی بولنا شروع ہو گئیں۔ تانیہ بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ دونوں بہنیں کافی دیر تک بھائی اور بھابھی کی برائیاں کرتی رہیں۔ فون بند کیا تو علینا بول اٹھی، مما آپ اور خالہ ماموں اور مامی کو برا کیوں کہتی ہیں، جبکہ وہ تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم ابھی بچی ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ تم ابھی منافقت اور دکھاوے میں فرق نہیں کر سکتی ہو، اس لیے ہماری باتوں سے دور ہی رہا کرو۔ تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ علینا نے کچھ کہنا چاہا مگر باپ کی گاڑی کا ہارن سن کر سب بھول کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ حسن 3 دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے علینا بہت اداس تھی۔ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی میں حسن اور تانیہ کی بھی جان قید تھی۔ بابا میرے گفٹس، وہ جانتی تھی کہ حسن اس کے لیے کبھی بھی ایک تحفہ نہیں لاتا تھا، اس لیے بےتابی سے سوال کیا۔ حسن ہنس پڑا۔ جو میری بیٹی نے کہا تھا سب حاضر ہے۔ حسن کے کہنے پر علینا خوشی سے اچھل پڑی۔ تانیہ نے مسکراتے ہوئے باپ بیٹی کی طرف دیکھا اور حسن کے لیے چائے بنانے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حسن نے شہر کی مشہور سوسائٹی میں پلاٹ لیا ہے، یہ مٹھائی اسی خوشی میں لائی ہوں۔ تانیہ کا چہرہ اندرونی خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ زوبیہ نے اسے مبارکباد دی مگر دل میں کہیں یہ حسرت شدت سے دل میں جاگی کہ ان کے پاس بھی اپنا ذاتی مکان ہوتا۔ حسن کو میری طرف سے مبارکباد دینا، ہم کسی دن ملنے آئیں گے، جاوید نے مسکرا کر کہا۔ تانیہ نے سر ہلایا۔ اس نے کبھی اصرار کر کے اپنے بھائی اور اس کی فیملی کو گھر نہیں بلایا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ صرف بہنوں کا ہی حق ہے کہ بھائی کے گھر جائیں۔ تانیہ کے روکھے رویہ کی وجہ سے بچوں کے ضد کرنے پر بھی زوبیہ کسی بہانے وہاں لے جانے سے انہیں منع کر دیتی تھی۔ آپ کے بابا نیا گھر بنا رہے ہیں، عمر نے بڑوں کو باتیں کرتے سنا تو حیرانی سے علینا کی طرف دیکھا، جو ہاتھ میں پکڑی اینک کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج پھر عمر اپنی اینک لے کر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، بہت بڑا گھر بنائیں گے، علینا نے مسکرا کر کہا، مگر بڑے گھر کے لیے پیسے بھی بہت چاہیے ہوتے ہیں نا، اتنے زیادہ۔ عمر نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ علینا ہنس پڑی۔ ہاں، بابا کے پاس ہیں اتنے سارے پیسے، وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، مگر میرے بابا کے پاس تو تھوڑے سے پیسے ہیں، اس لیے میری اینک، مدھم لہجے میں کہتے یک دم چپ ہو گیا۔ علینا نے سن لیا تھا۔ تم یہاں بیٹھی ہو، کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ حسن 5 منٹ میں ہمیں لینے پہنچ رہے ہیں، ان کے دوست کے گھر بھی جانا ہے، جلدی سے جوتے پہنو۔ تانیہ نے پاس آتے حکم دیا۔ علینا کا سارا دھیان اینک کو جوڑنے پر تھا۔ بس ماما اینک جوڑ دوں پھر چلتے ہیں۔ اوف، پھر وہی اینک۔ بھابھی آپ عمر کو نئی اینک کیوں نہیں لے کر دیتی؟ تانیہ نے جھنجلا کر کہا۔ پاس آتی زوبیہ ٹھٹک گئی، جبکہ عمر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی پچھلے ہفتے نئی اینک لے کر دی ہے، یہ اسکول سے توڑ کر لے آیا، زوبیہ نے جلدی سے کہا۔ تانیہ نے سر جھٹکا اور انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ دوبارہ علینا کو اینک جوڑنے کا مت کہنا۔ ان کے جانے کے بعد زوبیہ نے سنجیدگی سے عمر سے کہا، جو شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ جاوید بھائی تو بہت خوش ہوئے نئے پلاٹ کا سن کر، جبکہ زوبیہ بھابھی کا چہرہ دیکھنے والا تھا، جل گئی تھی۔ تانیہ مزے لیتے ہوئے کل کے دن کی رودات شائستہ کو سنا رہی تھی۔ تم صدقہ ضرور دینا، نظر لگ جاتی ہے، شائستہ نے جلدی سے کہا تو تانیہ نے سر ہلا دیا۔ اگلے ویکینڈ پر لاہور آنے کا ارادہ ہے، دیکھنا آ کر کیسے ان کو سیدھا کرتی ہوں۔ بہنوں کو فالتو سمجھا ہوا ہے، میں اگر لاہور نہیں آ سکتی تو بھائی بھابھی ملنے آ جاتے، مگر یہاں پرواہ کسے ہے؟ شائستہ نے لڑنے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ تانیہ نے ہاں میں ہاں ملائی۔ حسن کو بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتا دیکھ کر جلدی سے فون بند کر دیا۔ شوہر کا استقبال مسکرا کر کرنے لگی۔ حسن فریش ہو کر چائے پی رہا تھا جب اچانک کچھ یاد آیا، علینا نے اسکول ٹرپ کے ساتھ جانے کے لیے پیسے مانگے تھے، میں صبح بھول گیا تھا۔ حسن نے جلدی سے کہتے 5,000 کا نوٹ بیٹی کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر علینا سوچ میں پڑ گئی۔ کیا ہوا، پیسے تھوڑے تو اور لے لو۔ حسن جو خوشی بیٹی کے چہرے پر دیکھنے کا خواہش مند تھا وہ نظر نہیں آئی تو پریشان سا ہو گیا۔ علینا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ سے اجازت لینی تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونک پڑا۔ تانیہ نے بھی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی اجازت؟ بابا میں اسکول ٹرپ کے پیسے کسی کی مدد کرنے کے لیے دے دوں، ٹرپ پہ جانا ضروری تو نہیں، آپ ہر سال مجھے گھمانے لے جاتے ہیں، کس کی مدد کرنی ہے؟ حسن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں ان پیسوں سے عمر کو اچھی والی اینک لے دوں گی، پچھلے کئی مہینوں سے اس کی اینک ٹوٹی ہوئی ہے، شیشے پر اسکریچ ہیں، پتہ نہیں وہ اس خراب اینک سے دیکھتا کیسے ہے۔ پہلے اس نے ایلفی سے اینک کی ٹوٹی ڈنڈی جوڑنے کو کہا، 2-3 بار ایسا ہی کیا، اب کی بار جب میں گئی تو اس نے ٹوٹی اینک کو پہننے کے لیے لاسٹک کا استعمال کیا ہوا تھا۔ بابا مجھے بہت افسوس ہوا، آپ خود سوچیں، اسکول میں بچے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے نا۔
अलीना कहते हुए रो पड़ी। हसन ने बेटी को गले लगाया और खिश्मगी निगाहों से बीवी को घूरा जो हक्का बक्का बैठी थी। मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटी इतनी हसास और नेक दिल की मालिक है, मगर मुझे बहुत अफसोस है कि तानिया ने फुप्पी होकर अपने भाई के बच्चों की ज़रूरियात को नहीं समझा। ये बहुत बड़ी बेहिसी है, हम सबको इसका हिसाब देना होगा। हसन ने नागवारी से कहा। मम्मा और खाला को लगता है कि मामू बहुत अमीर हैं, इसलिए वो इनके खिलाफ बातें करती हैं, मगर मैं जानती हूँ इनके पास सिवाय भरम के कुछ भी नहीं। अगर उनके पास पैसे होते तो उमर को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अलीना का तज्जिया सुनकर तानिया तासुफ से सोच रही थी कि वो बहन होकर इतनी बेखबर लापरवाह क्यों है, जबकि अलीना बच्ची होकर भी हर बात की गहराई में उतर गई थी। शायद इसलिए कि मेरी आंखों पर शक और बदगुमानी की ऐनक लगी हुई थी, जिससे नजर आने वाले सब मंजर मनफी थे। तानिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अपने शौहर और बच्ची के सामने उठाने वाली शर्मिंदगी से ज़्यादा खौफ इसे इस बात का महसूस हो रहा था कि इसने झूठ सच बोलकर शाइस्ता को भी भाई से बदगुमान किया। रोज़े क़यामत हकूक़ुल इबाद के तराजू में वो कौन सा अच्छा अमल पेश करेगी, जबकि दुनिया में ही सवालनामा ज़मीर की अदालत में पेश हो गया था। रब की अदालत में जाने से पहले इसे अपने अच्छे अमाल से जवाब तैयार करने थे जो रोज़े आखिरत कबूल हों, तभी इसकी निजात मुमकिन थी। कहानी नंबर 3, जिसका नाम है मुन्नी का घर। राइटर कुर्रतुल ऐन खुर्रम हाशमी। आप पूरी मार्केट घूम कर देख लें, अली फर्नीचर जैसा अच्छा मियारी काम आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। असद पुरएतमाद लहजे में सामने खड़े दरमियानी उम्र के मियाँ बीवी से बोला, जो अपने ड्राइंग रूम के लिए सोफ़ा सेट लेने आए थे। औरत के चेहरे से लग रहा था कि उसे मनपसंद चीज़ नज़र आ गई, मगर कीमत सुनकर वो परेशानी का शिकार है। दोनों मियाँ बीवी काफ़ी देर से कोने में खड़े बहस किए जा रहे थे। असद के कान उसी तरफ लगे थे, मगर वो ख़ुद को लापरवाह जाहिर करता हुआ कारीगर लड़के से बातें कर रहा था। हम कई दिनों से मार्केट का चक्कर लगा रहे हैं, आज पहली बार आपका काम पसंद आया, मगर कीमत बहुत ज़्यादा है। इरफान ने परेशानी से कहा। पास खड़ी इसकी बीवी अफशा ने घूर कर देखा, जिसे खुशी के मौका पर यह रोना पसंद नहीं आ रहा था। भाई चीज़ भी तो देखें, आपका ड्राइंग रूम सज जाएगा, जो भी देखेगा मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेगा। असद ने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर उनकी उलझन दूर करने की कोशिश की। मैं तो कब से ये बात समझा रही हूँ, मगर इनकी एक ही ज़िद है, सोफ़ा थोड़ा सस्ता होना चाहिए। सारी ज़िंदगी बचतें करते गुजार दी, अब कमेटी जोड़ कर कोई नई चीज़ लेने लगें तो वो ही रोने। अफशा ने बेसब्री से कहा। असद दिल में मुस्कुराया। तो मैंने कब मना किया है, मगर ये भी तो देखो कि अभी पूरा महीना पड़ा है। इतना महंगा सोफ़ा ख़रीदने के लिए तनख्वाह में से पैसे डालने पड़ेंगे। इरफान ने बेबसी से कहा। जो दिल चाहे करें। अफशा बुड़बुड़ाती दूसरी तरफ चली गई। इसके चेहरे पर फैली नाराज़ी देखकर वो मजबूर हो गया और गहरी सांस लेकर असद की तरफ मुतवज्जा हुआ। असद जानता था कि मछली जाल में फंस चुकी है, इसलिए मुतमईन अंदाज में अपनी बात मनवाने लगा। सोफ़े का सौदा होता देखकर अफशा जल्दी से पास आई। बहुत खुशी और अपनाइयत से नैनक और सोफ़े पर हाथ फेर कर देखने लगी। शादी के 15 साल बाद अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिला था, इसलिए बहुत खुश थी। बहुत मुश्किल से नई चीज़ ख़रीद रही हूँ, इसके लिए फ़ौरन नए सोफ़ा कवर्स भी लेने हैं ताकि ये ख़राब ना हो। छोटी नंद के बच्चे बहुत शरारती हैं, इन्हें तो ड्राइंग रूम में भी नहीं बिठाऊंगी। बच्चे खाने पीने की चीज़ें गिरा देते हैं। हाय मेरे इतने प्यारे सोफ़े कहीं ख़राब ना हो जाएं। इरफान और असद की बातों के दरमियान न जाने क्या क्या सोचती रही। भाई बेफिक्र रहें, आला क्वालिटी का फ़ॉर्म है, 10 साल की गारंटी है, फ़ॉर्म ख़राब हुआ तो सोफ़े वापस ले लूँगा। इरफान ने सोफ़े की गद्दियों के बारे में इस्तफसार किया तो असद ने जल्दी से कहा। अफशा ने मुंह बनाकर शौहर की तरफ देखा, जो बिला वजह के सवाल करके अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। सब कुछ तय होते ही सोफ़ा वहाँ से लोड हुआ तो अफशा खुशी से चमकते चेहरे के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। असद ने पैसे गिने और मुस्कुरा दिया। इस बार अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। मुन्नी के लिए गुड़िया का घर ख़रीदूँगा। असद ने मोहब्बत से अपनी इकलौती हर दिल अजीज़ बेटी 8 साल आमना उर्फ मुन्नी के लिए सोचा। मुन्नी से छोटा अली 3 साल का था। दोनों बच्चों में इसकी जान थी। अली के नाम पर अपनी दुकान का नाम रखा, जो इसके लिए बहुत बाबरकत साबित हुआ। असद पहले अपने उस्ताद के साथ फर्नीचर मार्केट में काम करता था, फिर इसने बीवी का जेवर बेचकर अपनी दुकान किराए पर लेकर काम शुरू किया। कुछ अरसे में वो अपने अच्छे और मुनफरिद काम की वजह से मशहूर हो गया। असद के बहुत से ख्वाब थे, जिनमें बच्चों को आला तालीम दिलवाना और अपना ज़ाती घर ख़रीदना भी था, इसलिए वो दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ रहा था। अरे भाभी, सोफ़ा तो बहुत प्यारा लिया है, कितने का है? अफशा की बड़ी नंद इरम बच्चों समेत भाई से मिलने आई तो सोफ़े को देखकर हैरान ही रह गई।
ارم دوسرے شہر میں رہتی تھی، اس لیے 2 یا 3 مہینے کے بعد چکر لگاتی۔ اس بار بھی وہ 3 مہینے کے بعد ہی آئی تھی۔ کیوں، تم نے پیسے دینا ہے؟ افشاں نے ہنس کر بات ٹالی۔ ارم شرمندہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی اور صوفے پر ہاتھ پھیر کر دیکھنے لگی۔ سب سے الگ اور منفرد ڈیزائن لیا ہے آپ نے؟ ہاں بھائی، پوری فرنیچر مارکیٹ میں ایسا ڈیزائن نہیں تھا۔ کپڑا دیکھو کتنا چمکدار خوبصورت ہے۔ اور افشاں غرور سے گردن اکڑائے صوفے کی تعریف کر رہی تھی۔ مگر یہ آواز کیسی ہے؟ ارم کی 12 سالہ بیٹی صوفے پر بیٹھی تو ہلکی سی آواز آئی۔ افشاں چونکی۔ تم اتنی زور سے بیٹھو گی تو صوفے میں سے آوازیں تو آئیں گی نا، وہ چڑھ کر بولی۔ مگر بھابھی، دکاندار نے صوفے کے دونوں اطراف اور پشت میں فلنگ پوری نہیں کی۔ آپ ہاتھ لگا کر دیکھیں، یہ جگہ جگہ سے خالی ہے اور لکڑی میں سے بھی ابھی سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ابھی تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا۔ ارم نے فکر مندی سے اس کمی کی طرف توجہ دلائی جو اب تک اس کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ افشاں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور صوفے کو مختلف جگہوں سے دبا کر دیکھنے لگی۔ ارم کی بات غلط نہیں تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دکاندار سب کچھ ٹھیک ہے کہتے ہوئے بے ایمانی کر گیا تھا۔ ابھی عرفان کو بتاتی ہوں، غصے سے بولی۔ عرفان سے فوراً شکایت لگائی، جو پوری بات سنتے ہی غصے سے پھٹ پڑا۔ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، میں نے کہا بھی تھا تھوڑا صبر کر لو۔ تمہیں تو یہ ڈیزائن اتنا پسند آ گیا کہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ شکایت کی بھی تو اس دکاندار نے کب ماننا ہے؟ 3 مہینے گزر گئے ہیں۔ غصے میں بولتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ افشاں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اللہ پوچھے ہماری محنت اور اس کے حلال کی کمائی دھوکے سے ہتھیا لی۔ بڑبڑانے لگی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس کی خوشی کہیں گم ہو گئی اور اب اس کی جگہ افسوس رہ گیا تھا۔ آج کل آپ بہت دیر سے گھر آ رہے ہیں، پتہ بھی ہے میری خالہ زاد بہن کی شادی سر پر ہے، مجھے اپنی اور بچوں کی تیاری بھی کرنی ہے۔ صدف نے کھانا کھاتے اسد سے شکوہ کیا جو سر ہلا کر رہ گیا۔ شادیوں کا سیزن ہے، کام کا بہت بوجھ ہے، مگر کمائی بھی ان دنوں ہی ہوتی ہے، اس نے تفصیل سے بتایا۔ خالہ زہرہ چاہ رہی ہیں کہ سعدیہ کے جہیز کا فرنیچر ہماری دکان سے بنے۔ ہاں، وہ کئی بار دکان کا چکر لگا چکی ہیں، میرے کام سے بہت متاثر ہیں۔ اسد نے گردن اکڑا کر کہا، بس آپ نے سعدیہ کے جہیز کا سامان بہت اچھا بنانا ہے کہ پورے خاندان میں میری واہ واہ ہو جائے۔ صدف نے خوشی سے کہا۔ اسد کچھ سوچ کر سر ہلانے لگا۔ بے فکر ہو، بہترین کام کر کے دوں گا، اس نے یقین دہانی کروائی۔ صدف خوش ہو گئی۔ جلدی سے سعدیہ کو کال ملائی کہ کل وہ دکان پر فرنیچر پسند کرنے چلی جائے۔ اسد چائے پیتے جوڑ توڑ کرنے لگا کہ کیسے گاہک کو چونا لگا کر زیادہ پیسہ بٹورنا ہے۔ منی کہاں ہو؟ دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اسد گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں منی کا پسندیدہ چکن برگر تھا جو وہ اکثر کھانے کی فرمائش کرتی تھی۔ باپ کی آواز سن کر منی کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا، منہ پھلا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی کا موڈ کیوں خراب ہے؟ امی نے ڈانٹا ہے۔ میری کیا مجال آپ کی شہزادی کو ڈانٹ دوں؟ صدف مسکراتی کمرے سے باہر نکلی۔ علی بھاگ کر باپ سے لپٹ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اسد نے علی کو گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، آج ہم خالہ زہرہ گھر جہیز کا سامان دیکھنے گئے تھے۔ ماشاءاللہ آپ نے ہر چیز بہترین، بہت خوبصورت بنائی ہے۔ تب سے اس کا منہ بنا ہوا ہے کہ اپنی گڑیا کے لیے ایسے ہی جہیز بنانا ہے۔ صدف نے ہنستے ہوئے اصل بات بتائی تو اسد بھی مسکراتا بیٹی کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ بھی امی کی طرح مجھ پر ہنس رہے ہیں؟ منی نے لاڈ سے باپ کی طرف دیکھا جو فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ پھر آپ میری گڑیا کے لیے سعدیہ خالہ جیسا جہیز بنا دیں گے؟ ابھی پچھلے مہینے تمہیں گڑیا کا گھر لا کر دیا ہے، وہ کس کام آئے گا؟ صدف نے بیٹی کو گھورا۔ وہ تو عام سا گڑیا کا گھر ہے جیسا سب کے پاس ہوتا ہے، مجھے خاص چاہیے، بابا کے ہاتھ کے بنا ہوا۔ منی باپ کے بازو سے لپٹ گئی۔ اسد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں اپنی منی کے لیے بہت پیارا جہیز بناؤں گا۔ سچی بابا؟ خوشی سے اچھل پڑی۔ اسد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، سر ہلا دیا۔ منی کی طرح منی کی گڑیا کا بھی بہت پیارا جہیز ہوگا۔ اس نے خود سے عہد کیا اور اگلے دن سے اپنے کام کے ساتھ ساتھ منی کی گڑیا کے لیے لکڑی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے لگا۔ اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے بہت ایمانداری سے کام کیا، ہر چیز بہت بہترین اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی۔ منی کی گڑیا کا جہیز بناتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز بنا رہا ہے۔ کتنی بار اس کی آنکھیں نم ہوئیں، تڑپ کر سوچتا کہ آج بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر اس کا یہ حال ہے، جب وہ سچ میں رخصت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ آؤ سعدیہ، تم اچانک؟ ارے خالہ زہرہ بھی آئی ہیں۔ صدف نے حیرانی سے پہلے اندر داخل ہوتی سعدیہ کی طرف دیکھا اور پھر اس کے پیچھے چادر سنبھالتی خالہ کو دیکھا تو وہ چونک گئی۔ صدف نے جلدی سے انہیں بیٹھک میں بٹھایا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ سعدیہ کی دعوت کروں گی، تم تو خود ہی ملنے چلی آئیں، تمہارے مجازی خدا کہاں ہیں؟
صدف نے خوشگوار لہجے میں کہا 20 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی جس پر صدف کو VIP پروٹوکول ملا تھا۔ کس منہ سے اپنے مجازی خدا کو تمہارے گھر لاتی؟ تم نے کون سی اپنے رشتے کی لاج رکھی ہے؟ خالہ کی پاٹدار آواز سن کر کمرے سے نکلتا اسد بھی چونک گیا، تیزی سے بیٹھک کی طرف بڑھا۔ اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر خالہ فوراً متوجہ ہوئی۔ آؤ اسد میاں، بہت اچھی رشتہ داری نبھائی ہے۔ میں اتنے مان اور یقین سے اپنی لاڈلی کا جہیز تمہیں بنانے کو کہا، پیسے بھی تمہارے من پسند ادا کیے، تم نے کیا کیا؟ ابھی شادی کو 20 دن ہوئے ہیں، اس کے بیٹ کی بائی ٹوٹ گئی ہے۔ خالہ زہرا نے غصے سے کہا۔ خالہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا کام تو بہت پائیدار ہوتا ہے، اسد نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ خاک پائیدار ہے؟ اس کی نند اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ ملنے آئی تھی۔ سب سعدیہ کے کمرے میں بیٹھ کر شادی کی مووی دیکھ رہے تھے جب بیٹ ٹوٹا اور سب نیچے گر گئے۔ اتنی جگ ہنسائی ہوئی اس کی ساس نے الگ تانے دیے۔ خالہ نے نم لہجے میں کہا۔ سعدیہ بھی لب کاٹ رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ خراب فرنیچر کا تانا ساری زندگی سننا پڑے گا۔ صدف پریشانی سے ان سب کے چہرے دیکھتی رہی۔ آپ پریشان مت ہو، میں کل ہی لڑکا بھیجتا ہوں، سب ٹھیک کر دے گا۔ بیٹا تم نے ایمانداری سے کام کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ کسی کا بیٹی کا جہیز بناتے سوچ لیتے کہ کل کو تم نے بھی بیٹی بیانی ہے۔ خالہ نے سعدیہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ صدف کے بہت اصرار کرنے کے باوجود وہ نہیں رکیں۔ ان کے جانے کے بعد صدف اور اسد میں شدید لڑائی ہوئی۔ صدف کو اندازہ نہیں تھا کہ اسد اس کے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کچھ کرے گا۔ اسد بھی لڑ جھگڑ کر گھر سے باہر چلا گیا، مگر اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ بے ایمانی کرتے ہوئے قریبی رشتہ داری کا خیال ہی رکھ لیتا۔ آئندہ کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، اس نے خود سے عہد کیا۔ بابا میری سالگرہ پہ گڑیا کا جہیز لے آئیں گے نا؟ منی ہر روز اس سے پوچھتی تو وہ سر ہلا دیتا۔ منی نے اسی دن اپنی گڑیا کی شادی رکھی تھی، اس لیے بہت خوش تھی۔ اسد اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ کر خوش تھا۔ کل صبح گڑیا کا جہیز آ جائے گا، اسد نے مسکرا کر کہا۔ سچی بابا، میں زیمل کو بتا کر آتی ہوں کہ وہ اپنا گڈا لے کر آ جائے۔ منی نے خوشی سے کہا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر منی اپنی گڑیا کو سجانے بیٹھ گئی۔ سرخ لہنگے اور ستاروں والی چنری اس کی ماں نے بنا کر دی تھی۔ اسے تیار کر کے اسد کے پاس آئی۔ میری گڑیا پیاری لگ رہی ہے نا؟ وہ دکان پہ جانے کے لیے تیار ہوتا اسد چونکا۔ ہاں مگر میری گڑیا سے کم۔ آپ کب تک آ جائیں گے؟ شام کو میری گڑیا کی شادی ہے۔ بے فکر رہو، کچھ دیر میں لڑکے کے ہاتھ سامان بھیج دوں گا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، اچانک کھلے دروازے سے اڑے رنگ کے ساتھ اس کی دکان پر کام کرنے والا کاریگر داخل ہوا۔ استاد آپ کو کب سے فون کر رہے ہیں، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے دکان میں آگ لگ گئی ہے، سارا سامان جل گیا، لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، جلدی چلیں۔ اس کی اطلاع نے بم پھوڑا تھا۔ اسد ساکت رہ گیا۔ منی نے تڑپ کر پہلے کاریگر پھر گمسم کھڑے باپ کی طرف دیکھا۔ صدف نے رونا شروع کر دیا۔ ہائے کس کی نظر لگ گئی؟ لوگوں کی بد دعائیں ہمیں کھا گئیں۔ ہائے میری منی، تیری گڑیا کا جہیز بھی جل گیا، ہمارے نصیب کی طرح، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ صدف کا ماتم جاری تھا۔ شور سن کر محلے کی عورتیں دوڑی آئیں اور اسے دلاسا دینے لگیں۔ بابا میری گڑیا کا جہیز جل گیا، اب اس کی شادی نہیں ہوگی۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا اور جواب نہ ملنے پر روتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اسد نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ جو آخری منظر دیکھا وہ اپنی بیٹی کے رونے اور مان ٹوٹنے کا تھا۔ وہ لہرا کر زمین بوس ہوا۔ اتنا بڑا نقصان دل کے دورے کی وجہ بن گیا۔ صدف سب کچھ بھول کر شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ اسد کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو کر گھر تو آ گیا، مگر اس کی چپ نہیں ٹوٹی، کیونکہ وہ سب کے سوالوں کا سامنا کر سکتا تھا سوائے اپنی بیٹی کے، جس کی گڑیا آج بھی بن بیاہی گھر کے کسی کونے میں سرخ جوڑا پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے ایسے لگتا جیسے گڑیا کی جگہ اس کی منی نے لے لی تھی۔ اگر وہ بھی منی کا جہیز نہ بنا سکا تو شاید اس کی ڈولی بھی بابل کے گھر سے نہ اٹھے۔ اپنا نقصان ہوا تو اسے دوسروں کی تکلیف کی سمجھ آئی تھی، جس کی وجہ اس کا لالچ اور بے ایمانی بنی تھی۔ کہانی نمبر 4، جس کا نام ہے ناٹک۔ رائٹر مسکان نور۔ وہ بہت زیادہ ہنسنے والی لڑکی تھی اور زندہ دل بھی۔ ہر دکھی اداس لڑکی سے رشک سے دیکھا کرتی، میں یعنی رمشا۔ اس کی دوست یہی کالج میں آ کر بنی تھی اور اب ہم دونوں BA کر رہے تھے۔ میں اس کی زندہ دلی سے بہت متاثر تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب ہم خود مردوں کے جیسی زندگی گزار رہے ہوں تو دوسروں کی ہستی مسکراتی زندگی دیکھ کر تو ہر کوئی اسی کی طرف لپکے گا۔ اب یہ مثال لے لیں کہ اگر اندھیرے میں تھوڑی سی بھی روشنی نظر آئے گی تو ظاہر سی بات ہے آپ روشنی کی طرف ہی لپکیں گے۔ ایسے ہی میں بھی اس کی طرف لپکی تھی اور اس سے دوستی کرنے میں زیادہ ہاتھ میرا ہی تھا۔
میں جب چھٹی جماعت میں تھی تو میری امی جان اس فانی دنیا سے چلی گئیں اور میری ماں کو مرے ہوئے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے بابا نے دوسری شادی کر لی، زبیدہ نام کی ایک 30 سال کی خوبصورت عورت سے۔ شکوہ یہ نہیں کہ انہوں نے اتنی جلدی شادی کیوں کی، بلکہ شکوہ یہ تھا کہ شادی کے بعد تو وہ جیسے مجھے بھول ہی گئے تھے اور میری سوتیلی ماں کو جیسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ انہوں نے وہ سب ظلم کیے جو ہر بری سوتیلی ماں کرتی ہے۔ بری اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی سوتیلی مائیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی، بری سوتیلی مائیں بچوں پر جو ظلم کرتی ہیں نا، وہ ظلم۔ مجھے چھوٹی سی عمر میں انہوں نے گھر کی ذمہ داریاں سونپ دیں اور میں جب اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سارے کام کرتی، کپڑے برتن دھوتی، جھاڑو پوچھا کرتی، تو اپنی مری ہوئی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ پھر بھی میری سوتیلی ماں کو مجھ پر رحم نہیں آتا تھا، اور تو اور وہ اپنی ٹانگیں بھی مجھ سے دبواتی تھیں۔ پر ہاں، ان کا ایک احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی، انہوں نے مجھے آگے پڑھنے سے نہیں روکا۔ سال بعد میری سوتیلی بہن امبرین پیدا ہوئی تو ماں کا رویہ مجھ سے تھوڑا سا اچھا ہو گیا، اس لیے کہ میں ان کے بہت سے کام کرتی تھی، یا شاید وہ اپنی بیٹی کو میری جگہ رکھ کر سوچنے لگی تھی۔ بابا جب آفس سے گھر لوٹتے تو مجھے نظر انداز کیے امبریت کو گود میں اٹھا لیتے، اسے پیار کرتے، تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی کہ کیا بتاؤں۔ پھر وقت کے ساتھ اس رویے کی عادی ہوتی چلی گئی۔ امبرین مجھے ہی بہت پیاری لگتی تھی، وہ تھی بھی بالکل گڑیا سی۔ میں سارا دن اسے گود میں لیے پھرتی، شاید اسی وجہ سے میری عادی ہوتی چلی گئی۔ وہ میرے بغیر نہیں رہتی، میں اسکول سے آتی لپک کر میرے پاس آ جاتی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، وہ بھی اسکول جانے لگی تھی۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ میری دوست عظمیٰ بہت زندہ دل لڑکی تھی، اس کے 2 بھائی تھے، ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کی لاڈلی ہے۔ پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ، اگر وہ جھوٹ بول رہی تھی تو اتنی مطمئن اور خوش کیسے تھی؟ جب یہ سوچتی فوراً اپنی بات کی نفی بھی کر دیتی۔ عظمیٰ کے منہ سے بھابھیوں کی تعریف سن کر مجھے شوق ہوا تھا کہ میں بھی اس کی بھابھیوں سے ملوں اور دیکھوں کہ اتنا پیار کرنے والیاں کیسی دکھتی ہیں۔ اس کا گھر کالج کے قریب ہی تھا۔ اس دن ہم پیدل ہی اپنے گھر جا رہی تھی تو وہ آگے چل کر اپنے گھر میں چلی گئی اور جلدی سے گیٹ بھی بند کر دیا۔ مجھے تھوڑا تعجب ہوا، مگر میں آگے بڑھ گئی۔ کالج سے سیدھے سب لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو ہی جاتی، تو میں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ میں ساتھ چلوں گی۔ ماں سے بھی ڈر لگتا تھا کہ اگر دیر ہو گئی تو وہ ڈانٹیں گی۔ ایک روز جب کالج کی چھٹی تھی، میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ عظمیٰ کے گھر جا کر اسے سرپرائز دیں گے۔ امی سے بہت مشکل سے اجازت ملی۔ وہ مجھے دیکھ کر کتنی حیران ہوگی نا، آج تو اسے سرپرائز دے ہی دوں۔ میں نے دل میں سوچا اور مسکرائی۔ میں نے اس کے لیے کیک بھی خرید لیا تھا۔ اس کے گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور عظمیٰ مجھے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں اس کے تاثرات دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں اپنی حیرت پر قابو پا کر اس کی طرف بڑھی اور اس سے گلے ملی تو وہ ہوش میں آئی۔ تم یہاں؟ تمہیں میرے گھر کا ایڈریس کس نے دیا؟ عظمیٰ جلدی سے خود کو سنبھال کر حیرت سے بولی تو میں مسکرائی۔ بس مل گیا۔ یہ کہہ کر میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس دن وہ خود ہی آگے چلتی جا رہی تھی، یوں میں نے گھر دیکھ لیا تھا۔ عظمیٰ مجھے لیے اپنے چھوٹے سے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے بغور کمرے کا جائزہ لیا۔ سادہ سا کمرہ تھا، ایک بیڈ اور سائڈ پر ایک ٹیبل رکھی تھی جس پر کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں، ہاں ایک کرسی بھی تھی۔ اور امشا یہاں بیٹھو۔ عظمیٰ نے ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو میں سر ہلاتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی اور اسے دیکھا جس کا چہرہ کالج میں مسکراتا تھا، پر آج اس چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ تم چائے پیو گی؟ عظمیٰ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہو، چائے پی کر ہی جانا، اس نے نرمی سے مسکرا کر کہا تو میں انکار نہیں کر سکی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، مجھے کسی عورت کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ وہ جو بھی تھی کہہ رہی تھی، میں آرام سے سن سکتی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھے بغیر چائے بنانے کی؟ بھابھی آہستہ بولیے پلیز، وہ سن لے گی۔ عظمیٰ کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی تھی اور میں حیرت سے منہ کھولے انہیں سن رہی تھی۔ میں کیوں آہستہ بولوں؟ ہاں، چائے بنانے کے لیے مجھ سے اجازت لی تم نے؟ بولو، جواب دو مجھے۔ وہ عورت شاید جان بوجھ کر تیز آواز میں بولی تھی تاکہ اندر میں بھی آسانی سے سن سکوں۔ میں تو ششدر رہ گئی۔ کچن میں کھڑی عظمیٰ تو شرم سے سر بھی اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیسے اپنا منہ دکھا پاتی؟ تھوڑی دیر کے بعد عظمیٰ جب خالی ہاتھ جھلاتے کمرے میں آئی تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہاں پر امشا کہیں نہیں تھی، پر بیڈ پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ پرچہ اٹھا لیا اور پڑھنے لگی۔ تم فکر مت کرنا عظمیٰ، تم ایسا سمجھ لو میں نے کچھ بھی نہیں سنا پیاری دوست، اور ہاں کل کالج ضرور آنا، میں انتظار کروں گی تمہارا، تمہاری دوست رمشا۔
یہ خط پڑھ کر عظمیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور رکشے میں بیٹھی رمشا سوچ رہی تھی کہ اس دنیا میں ہر انسان دکھ سے بھرا پڑا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کچھ لوگ اپنے دکھ دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے غم اپنے اندر چھپا لیتے ہیں تاکہ دنیا انہیں کمزور نہ سمجھے، اس لیے خود کو خوش ظاہر کرنے کے لیے ناٹک کرتے ہیں۔ میں گھر آئی تو امبرین مجھ سے لپٹ گئی۔ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ امبرین معصومیت سے دیکھتے ہوئے بولی تو پیار سے مسکرائی تھی۔ میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی گڑیا، تم نے چائے پی؟ رمشا نے اس کے بال سنوارتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں آپی، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی شام کی چائے پیتی ہوں، امبرین نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اچھا اب میں آ گئی ہوں نا، میں اپنی گڑیا کے لیے اور اپنے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر ہم ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پئیں گے اور باتیں بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ رمشا نے پیار سے اس کے گال چھوتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ بھی دل سے مسکرا دی۔ رمشا میرے لیے بھی چائے بنا دو، آج ہم تینوں ماں بیٹیاں اکٹھے بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ وہ امی کی بات پر حیران ہوتے ہوئے چائے بنانے چل دی۔ وہ 3 کپ چائے بنا کر لائی اور ساتھ میں بسکٹ بھی۔ 1 کپ اس نے اپنی ماں کو دیا، انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ عام طور پر اس کے ابا کے آنے کے بعد ہی چائے پیتی تھی اور وہ بھی اپنے کمرے میں۔ آج جانے کیوں انہوں نے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ رمشا اب خوش تھی، اور خوش کیوں نہ ہوتی، رب کا شکر کیوں نہ ادا کرتی کہ وہ عظمیٰ سے اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اور جہاں بھی کوئی دیکھے کہ وہ دوسروں سے اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ خوش رہنے کا صرف ناٹک کرنا زندگی نہیں، بلکہ دلی طور پر خوش رہنا ہی اصل زندگی ہے، یہ وہ جان چکی تھی۔ 4 عورتیں 4 کہانیاں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک حافظ۔